اے وہ لوگوں کہ اللہ کو ایک مانتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق مانتے ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا پاٹ نہیں کرتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو، سنو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم پر صوم فرض کیا گیا ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو تم پر ہی، تم سے پہلے بھی فرض کیا تھا، تم سے پہلے بھی یہ روزہ فرض تھا، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں، خواہ یہود ہو، نصارہ ہو، مجوس ہو، حنابلہ ہو، جو کوئی بھی اتنی بھی قومیں گزری ہیں، جس نے تم پر بھی روزے فرض تھے، تم پر بھی فرض کیا گیا ہے، ہاں ان کی شکلیں الگ تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم پہلی امتوں روزہ فرض تھا۔ کہا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ کو فرض کیا گیا ہے، روزہ کے فرض ہونے کرنے مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمیں تقویٰ آ جائے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں دکھاوا نہیں ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں جو ہے مظاہرہ نہیں ہے، جس کے اندر نام و نمود نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، یہ باطنی عمل ہے، یہ روزہ روحانی عمل ہے۔ کوئی جانتا ہے، ہمارے سامنے بیٹھے ہیں روزے سے ہیں یا کوئی نہیں جانتا ہے، دل کا عمل ہے، ظاہری عمل نہیں ہے۔ آدمی گھر کے اندر ہوتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں فریج کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے۔ آج گھر میں اکثر گھر میں جو ہے فریج کے اندر فروٹ ہوا کرتے ہیں، سب کچھ موجود ہے، گھر میں کوئی تو پھر بھی نہیں کھاتا ہے، جانتا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس خیال کو کھاتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ روزہ جو ہے ایک ایسا عمل ہے جس میں دکھاوا نہیں ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ روزہ اس لیے بھیجا کہ تم متقی بن جاؤ۔ جو روزہ رکھتا ہے اس میں تقویٰ آ جاتا ہے، اس پر پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم جزاء الحسنۃ بعشر امثالها، کہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ انسان کے ہر عمل کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے، دگنا تین گنا چگنا دیا جاتا ہے، جزاء بڑھا کے دیا جاتا ہے، 10 گنا کر دیا جاتا ہے۔ نماز ہو، صدقہ و خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اگر خلوص سے کرتے ہیں تو اس کا ثواب 10 گنا تو بڑھا دیا جاتا ہے۔ کہا الا الصوم، سوائے روزہ کے، وہ 10 گنا نہیں، اور نماز کا ثواب 10 گنا تو بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزہ کا ثواب 10 گنا نہیں۔ کہا الا الصوم، سوائے روزہ کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ کا معاملہ الگ ہے، اللہ فرماتا ہے یہ خوشی ہے۔ الا الصوم، سوائے روزہ کے، فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے بندے کو، نماز پڑھتا ہے، دکھاوا اسے آ سکتا ہے۔ اب ممکن آپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہے، آپ حج کر رہے ہیں، ممکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے حاجی کہیں، لوگ کرتے بھی لوگ اللہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں الحاج، لکھتے ہیں الحاج یا حاجی لکھتے ہیں، یہ دکھاوا اس کو ہو سکتا ہے۔ گویا کہ جو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حج کرنے والے ہیں، وہ جو آپ کو نہیں جانتا ہے کہ آپ حج کر نہیں کیا، آپ اپنا نام میں الحاج ملا دیا، گویا کہ آپ نے بتا دیا کہ میں حج کر چکا ہوں، یہ دکھاوا اس کے اندر ہے۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ، 1000 5000 لوگ سامنے دکھا دے رہے ہیں، دیکھیے دکھاتے ہیں کہ دیکھیے 10,000 دیا ہے، 20,000 دیا ہے، اس میں دکھاوا آ سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، یہ باطنی عمل ہے، روحانی عمل ہے۔ اللہ کی نہیں باتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اس کا بدلہ کیا میں جانتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ کیا ہوگا میں جانتا ہوں، اس کا کیا اجر ہوگا، کیا ثواب ہوگا، بندے کو نہیں معلوم کے بارے میں۔ یہ ہے روزے کا ثواب۔ اللہ کی فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کہ اللہ کی فرماتے ہیں یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، انسان میری خاطر، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان کہا اپنا بھوک چھوڑتا ہے، اب شہوتہ اپنے خواہش کو چھوڑتا ہے۔ گھر میں بیوی موجود ہے لیکن بیوی کے پاس نہیں جاتا، دن میں نہیں جاتا ہے۔ وطعامہ وشرابہ، کھانا چھوڑتا ہے، گھر میں کھانا موجود ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، بال بچے کام پہ گئے ہوئے ہیں لیکن گھر میں موجود ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، وشرابہ، پانی نہیں پیتا ہے، اس لیے اس کا جواب میں دیتا ہوں۔
روزے کا اجر میں ہی دیتا ہوں، ثواب میں ہی دیتا ہوں. یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ اور کسی عمل کو یہ چیز حاصل نہیں ہے. روزہ ایسا عمل ہے جو مکمل طور سے جو 100% یہ عمل جو ہے 100% جو ہے بالکل یہ اخلاص مبنی ہے، مخلص عمل ہے. یہ اس میں بالکل دکھاوا نہیں ہے. تو یہ ہے یہ روزہ کھویا. اللہ فرماتے ہیں، حضرت امامہ الباہلی فرماتے ہیں کہ ایک میں نبی پاس آیا تو حضرت مجھے کچھ بتائیے، مجھے حکم دیجیے جس میں عمل کیا کروں. کہا اے امامہ علیک بالصوم فإنه لا مثل له فإنه لا عدل له. کہ اے امامہ الباہلی تم مجھ سے پوچھتے ہو کہتے ہو میں تم کو حکم دوں، سنو تم روزہ کھا کرو، تم روزے کی پابندی کرو تو اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. نماز اس کے برابر نہیں ہے، زکوٰۃ اس کے برابر نہیں ہے، حج اس کے برابر نہیں ہے، حتیٰ کہ جہاد اس کے برابر نہیں ہے. روزہ وہ ہے فإنه لا مثل له، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. فإنه لا عدل له، اس کے یکساں کوئی چیز نہیں ہے. روزہ رکھا کرو. رمضان کا مہینہ ہم پہ آنے والا ہے.